محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل عزت محترم محمد شفیق اصغر صاحب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پمبر۔ قابل عزت محترم چودھری گلزار صاحب، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر پمبر۔ قابل عزت محترم جمیل جنجوعہ صاحب، سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پمبر۔ استاد محترم آصف امین صاحب، ریٹائرڈ صدر سینئر صدر معلم۔ ریٹائرڈ صدر معلم محترم محمد عارف جلال صاحب۔ استاد محترم پرنسپل ادارہ حضا محترم رفیق جلال صاحب، اور محترم آصف شاہد صاحب، سینئر نائب صدر ٹیچر آرگنائزیشن آزاد کشمیر، اور تمام نیولی ریکروٹڈ اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے اللہ رب العزت کے کرم سے میرٹ کے اوپر اپنی یہ سیٹ آپ نے ون کی ہے، تو میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اپنے لیے ایک مرتبہ کلیپنگ کر دیں۔ تمام اساتذہ کرام، ہم اس پروفیشن کے اندر جو کہ ایک پیغمبرانہ جو پیشہ ہے، اس کو ہم نے خود سلیکٹ کیا، اس کی تمام شرائط کو ہم نے پڑھ کر، سوچ کر، سمجھ کر سلیکٹ کر لیا۔ بہت سے مسائل اس کے اندر تھے، ہیں، پیش آئیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں بہت دور دراز علاقوں میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، تو اب ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم نے جس لگن کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ اس پیشے کو منتخب کیا ہے، ہم اس کو اتنے ہی احسن انداز سے نبھا بھی سکیں۔ اور یہ ہم پہ ذمہ داری بھی ہے، یہ ہم پہ فرض بھی ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی آئے گی تو اس کا مطلب کہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے، اور جب ہم کوئی فرض پورا نہیں کرتے تو ہم یقیناً گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ایز اے ٹیچر ہم نے کرنی ہوتی ہیں، تو ڈیٹیل میں تو جتنے بھی معزز میرے تمام سینئر حضرات یہاں پہ ہیں وہ ان کو ایکسپلین کریں گے، لیکن میں نے چند پوائنٹس آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے ڈیوٹیز، کہ ہمیں فرض شناس ہونا ہے، اور فرض شناس ہونے کے لیے ہم نے اپنا آپ صرف اور صرف سربراہ ادارہ کے لیے کام نہیں کرنا، ہم نے ان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے ان کی خوشامد نہیں کرنی، ہم نے اپنے محکمے کے جتنے بھی دیگر ہمارے اوپر آفیشلز ہیں، ہم نے ان کی آشیرواد کے لیے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہوگا، تو یقیناً ہماری پوری کوشش بھی ہوگی اور کم سے کم کوتاہی کے چانسز ہوں گے۔ تو یہ فرض شناسی جو ہے یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے اڈیپٹیبلٹی۔ اڈیپٹیبلٹی سے مراد ہے کہ کسی بھی موقع کی مناسبت سے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال لیں۔ اب آپ میں سے ڈیفینیٹلی بہت سے حضرات بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، بہت اچھے پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر پڑھا کے آئے ہیں، تو وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کا، تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی جو آپ گریڈنگ اس کو کہہ لیں، جو اچھے ادارے ہیں، اچھے سے مراد جہاں پہ بہت محنت سے کام ہوتا ہے، تو ان میں بھی آگے پھر دور دراز علاقوں میں انوائرمنٹ کے حساب سے وہ فرق پڑتا جاتا ہے۔ لیکن بینگ اے ٹیچر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے
یہ ہم نے جب ٹریننگ کی محترم آصف امین صاحب سے انڈکشن ٹریننگ، تو انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی تھی کہ میسر کو مؤثر بنانا، جو ہمیں اویلیبل ہے اس کو ہم نے افیکٹو بنانا ہے۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پیشنس۔ اب پیشنس میں نے پہلے ہی یہ بات کر دی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں بہت دور دراز بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو ہم کیونکہ ان شرائط پہ خود سگنیچر کر کے آئے ہیں تو اب ہم نے ان پہ کاربند رہنا ہے۔ تو پیشنس کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اگر ہم اپنا کام کرتے جائیں گے تو ہم کسی سے نہیں مانگتے صرف اس اللہ سے ہیں، اور جب ہم اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت تھوڑے ہی وقت میں اللہ وہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کو سالو کر دے گا۔ تو یہ انسان، اللہ کبھی بھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ جو بینگ اے ٹیچر ہمارے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل۔ کمیونیکیشن اسکل اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور یہ آج کل یہ انٹرویو جو ختم کیا گیا یہ ڈیفینیٹلی ایک گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، ہم نے اس کو منوا تسلیم بھی کیا، لیکن یہ ایک اعتبار سے آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وداؤٹ انٹرویو جاب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی دیکھا ہی کمیونیکیشن اسکل کو جاتا ہے۔ تو کمیونیکیشن اسکل آر ویری امپورٹنٹ، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ اور اگر ہم صرف دو کو لے لیں، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ، اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے اساتذہ کرام ان کے پاس نالج تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کو پراپر وے میں کنوے نہیں کر پاتے، ان کی کمیونیکیشن سکلز لیک کرتے ہیں۔ اب جب کوئی چیز لیک کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کر سکتے ہی نہیں، البتہ یہ ہے کہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹینیوس لرننگ۔ ہم ماسٹرز ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو پیس آف پیپر ہمیں ملتا ہے ڈگری کی صورت میں، یہ ہمارے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لرننگ ہماری ہمیشہ رہتی ہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ جب بھی وہ سر لیکچر دیتی، لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد اپنے نوٹس کو، اپنی جو ان کی لیسن پلاننگ تھی وہ ڈور کے پاس ڈسٹ بن میں ڈال کے جاتی تھی۔ بعد میں کچھ اسٹوڈنٹس نے کوشچن کیا کہ میم آپ کے پاس، آپ اتنی محنت سے چیزیں بناتی ہیں تو اس کو اپنے پاس سیو کیوں نہیں رکھتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں رکھتی کہ اگر ان کو میں نے رکھ لیا اپنے پاس تو میں نے اسی پہ ہی سال ہر سال بچوں کو پڑھانا ہے۔ وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے جاتے ہیں، جب ہم ان تقاضوں کے مطابق ہم آگے نہیں ہوں گے تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو کنٹینیوس لرننگ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ہائی ایکسپیکٹیشن۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہمارا ایک پرابلم آتا ہے، اکثر یہ جملہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ بچے اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ لو ہوتی ہیں۔ جب ایکسپیکٹیشن لو ہوتی ہے تو پھر ہم اچیو نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ یہ عام فہم ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جتنے بھی بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ اگر ہم 1,00,000 بندے کو دعوت دیں گے تو 1/3 اس کا لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آئیں گے، یعنی 33%۔ تو اگر ہماری ایکسپیکٹیشن پہلے سے 0 ہے تو بچے کو ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم اس کی ایکسپیکٹیشن کو اگر 100% پہ لے کے جائیں گے تو پھر ہم 33% اس سے ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی رکھنا ہے۔ یہ بچے، یہ آپ نے جو ٹامس ایڈیسن گالٹن، یہ 9th کے اندر سٹوری بھی ہے، ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کے والے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹیچرز نے کہہ دیا کہ یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس کی مدر نے کہا کہ آپ مہینے میں سے خود پڑھاؤں گی۔ تو بعد میں سب سے زیادہ ایجادات جو دنیا کے اندر تھی وہ لرننگ جو ہے وہ صرف میں نے پہلے بتایا وہ پیس آف پیپر نہیں ہے۔ بچہ کبھی بھی لائق یا نالائق نہیں ہوتا۔ یہ میں نے جو جتنی بھی ٹریننگز کی ہیں ہماری اپنی برٹش کونسل کے تھرو،
تو وہاں پہ ایک بات اکثر بولی جاتی تھی کہ اگر بچے کو کچھ نہیں آتا تو ذمہ دار ٹیچر ہے، بچے کا بیہیویئر اچھا نہیں تو ذمہ دار ٹیچر ہے، بچہ پڑھتا نہیں، انٹرسٹ نہیں لیتا تو ذمہ دار ٹیچر ہے۔ اور ہم نے ایک دفعہ کوشچن کیا کہ ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہی نہیں، وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتا، تو ٹیچر کیسے قصوروار ہوتے؟ تو وہ جو ہمارے ٹرینر تھے کراچی سے سید عباس حسین شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ ماں باپ کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، وہ آپ کی بورنگ کلاس کے لیے کلاس میں نہیں آتا، اس کا انٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ گھر کے اندر اس کے انٹرسٹ کے مطابق ڈیل کر سکتے ہو تو دوسرے کے بچے کے ساتھ آپ کیوں ڈیل نہیں کر سکتے؟ تو اسی کے ساتھ جو اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ وہ ہے ایمپتھی۔ یہ تین ورڈز ہیں جو بڑے انٹر لنکڈ ہیں، ایک ہے ایمپتھی، ایک ہے سمپتھی اور ایک ہے ایمپتھی۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں میں تھوڑی سی مثال کے ساتھ۔ ہم جو پی کا نیشن پاکستانی، ہمارے اندر جو چیز ہے وہ ہے ایمپتھی۔ ایمپتھی کی مثال یہ ہے کہ ہم اگر یہاں سے چل کے ہم میں سے کوئی بھی بندہ میں ہی اترتے ہوئے گر جو سب کا ریاکشن کیا ہوگا ہمارا، ہم سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹ از کالڈ ایمپتھی۔ اگر میں اسکول کے اندر انوائرمنٹ کی بات کروں، میری کلاس نہیں ہے، میں نے دیکھا دوسری کلاس میں بچے لڑ رہے ہیں تو میں نے سائڈ سے دیکھ کے گزر گیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ پرنسپل صاحب آئیں گے دیکھ لیں گے، میرا کام پڑھانا تھا، میں پڑھا کے چلا گیا۔ تو یہ ایک ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شیوا اس کا بنتا ہے، یہ ہے ایمپتھی۔ اس سے نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے سمپتھی۔ سمپتھی کا لفظی مطلب ہمدردی ہے۔ اب سمپتھی کیا ہے کہ سمپتھی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ بچے لڑ رہے ہیں تو ان کو جا کے صرف چھڑوا دیا اور سائڈ پہ کر دیا، اٹ از کالڈ سمپتھی۔ لیکن ایک ٹیچر کا فرض یہاں بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایک ٹیچر کا فرض پورا تب ہوتا ہے جب وہ ایمپیتھٹک۔ ایمپیتھٹک سے مراد یہ ہے کہ ان بچوں کا جو اصل مسئلہ لڑائی کا ہے وہ پوچھنا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، اس کے پیچھے کیا پریشانی ہے کہ نیکسٹ یہ معاملہ نہ ہو سکے۔ اور پھر ایمپیتھی یہ بھی ہے کہ ایک بچے کو آپ نے کلاس میں وہ کام نہیں کر کے آیا، ہم نے اس کو ڈانٹنا ہے، ہم نے اسے صاف کر نہیں کرنا ہے۔ اب وہ بچہ بیمار ہے، اس نے سر پیچھے کر لیا، وہ کہتا میں سر بیمار، دوسرے بچے مقابلے کہتا ہے یہ بہانہ کر، اب یہ بہانہ نہیں۔ ہمیں اس کو پوچھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ریزن کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، گھریلو ایشو تو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اور مسئلہ تو نہیں۔ جب تک ہم بچوں کو ان کے ڈومیسٹک لیول کو سمجھ نہیں سکیں کہ ہم پراپرلی ان کو ٹیچ نہیں کر سکتے۔ اور لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے پریپیئر۔ جب تک ایک ٹیچر پریپیئرڈ نہیں ہوتا، ہمارے اکثر میں نے بھی یہ جملہ بہت سنا اور ہم خود بھی اکثر اس کو ہٹاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ لیسن پڑھانے تو بس ایک فضول ایکٹیویٹی ہے، یہ بس ٹیچرز کو مصروف رکھنے کے لیے ہے۔ میں بتاؤں، ابھی جو ہمارا لاسٹ انٹرویو پی ایس سی کا ہوا، جو لاسٹ چیئرمین صاحب تھے ایئر ماسٹر مسعود اختر صاحب، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جتنے لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے تھے وہ سب سے زیادہ بلوم ٹیکسانومی پہ کوشچن کر رہے تھے۔ اب بلوم ٹیکسانومی کے 6 لیولز ہیں۔ اب وہ لیولز ہم میں سے انفارچونیٹلی، کیونکہ ہم نے بی ایڈ کیا ہے، ایم ایڈ کر لیا ہے، لیکن اس لیول پہ ہم نے چیزوں کو سیکھتے ہی نہیں۔ ہم نے ٹھیک ہے سسٹم پہ وہ پیپر یاد کیے، پاس کر لیے، اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم بلوم ٹیکسانومی کو صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں، ہم ٹیچر بن سکتے ہی نہیں۔ اب وہ جو بلوم ٹیکسانومی کے کوشچن تھے انہوں نے بہت زیادہ دیے تو چیئرمین صاحب کو جواب مل ہی نہیں سکا۔ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے ایک دوست وہاں مظفر آباد کے تھے، ان کا انٹرویو تھا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ سر یہ جو کوشچن ہے، کیونکہ میں نے سسٹم اسکول کے اندر پڑھایا ہوا ہے، مجھے یہ چیزوں کو پتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا سر یہ مجھے ایکسپلین کر دیں چیئرمین صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو اس پہ میں نے ان کو ایکسپلین تھوڑا سا کیا انٹرویو سے 10 منٹ پہلے، تو وہ دینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے چیئرمین صاحب نے لٹرلی یہ بات کہی کہ یس دس آئی وانٹیڈ فار دا لاسٹ 5 days، میں یہ چاہ رہا تھا جس پہ لوگ پہنچ نہیں رہے تھے۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بلوم ٹیکسانومی کے جو لیولز ہیں جب تک ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی بھی ہم سب کچھ کر دیں اس کے بغیر ہم ایک اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے، کسی صورت بھی نہیں بن سکتے۔
تو لیسن پلاننگ کو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بے شک ہمارے سسٹم کے اندر ہم سے چیک نہیں کیا جاتا، وہ رائز نہیں لکھا، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے دماغ میں بنایا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کرتا. جب اس کو ہم لٹرلی بنائیں گے نہیں، پیس آف پیپر پہ وہ چیزیں ہوگی نہیں، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور بالخصوص آخری بات، جو بھی لوگ ہمارے جتنے بھی آپ چھوٹے سیکشن کے اندر ہیں، پرائمری سیکشن کو پڑھا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو، ان کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز تیار کر کے پڑھائیں. جب ایکٹیویٹیز آپ کی ہوگی تو کبھی بھی بچے آپ سے بور نہیں ہوں گے، کبھی بچے چھٹی نہیں کریں گے. اور ان دا اینڈ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ سائے لپیٹنے ہوں گے، ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے. بس